حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت نہ مانگ، کیونکہ اگر تجھے مانگنے کے نتیجے میں حکومت مل بھی گئی تو تجھے حکومت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تجھے مانگے بغیر حکومت ملی تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے۔ جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عز و جل قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ عز و جل کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت میں پھلے پھولے۔ نمبر 3، جو شخص اللہ تعالیٰ عز و جل کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلیں۔ نمبر 4، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 5، وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی خاطر محبت کریں۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی خوب رو اور معزز عورت برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے اکیرا ثواب ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمائیں گے جس طرح فلاں کو مقرر فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم محسوس کرو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض پر ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم امارت کی خواہش کرو گے جبکہ یہ قیامت کے دن ندامت اور افسوس و حسرت کا سبب بن جائے گی۔ یہ دودھ پلاتی رہے تو اچھی لگتی ہے، دودھ چھڑا دے تو بری لگتی ہے۔